بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق فلو كان شيء سابق القدر سبقته العین وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، یعنی نظر بد حق ہے، نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی۔ اے لوگوں، جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کل لوگ نظر لگنے کے بارے میں افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ بعض لوگ سب کچھ نظر لگ جانے ہی کی وجہ سے سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے اور یہ نظر ایک سبب ہے، ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ نظر لگنے ہی کو اصل سبب سمجھتے ہیں، اصل مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں۔ یہ افراط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ تفریط کے شکار ہیں، یعنی یہ خیال کرتے ہیں کہ نظر وغیرہ کچھ لگتی نہیں ہے، اس کا مکمل انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر کا لگ جانا بھی برحق ہے۔ چنانچہ میں نے جو حدیثیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظر کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھی ہے جیسے کہ جادو کے اندر خاصیت ہے۔ جس طرح جادو انسان وغیرہ پر اثر ڈالتا ہے، انسان وغیرہ کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسے ہی نظر سے بھی انسان وغیرہ کو نقصان ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے نظر کو زہر سے تعبیر کیا ہے۔ وہ حضرات کہتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھو کے ڈنگ کے اندر، سانپ کے منہ کے اندر زہر رکھا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی آنکھوں میں زہر رکھا ہے کہ ان کی نظر جس چیز کو بھی لگ جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مال ہو، چاہے سامان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے کھیتی ہو، چاہے باغ ہو، چاہے جانور ہو، وہ نظر اس کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے نظر بد کو دور کرنے کے لیے دعا کرنا، تعویذ باندھنا، جھاڑ پھونک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے خاطر مختلف دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں۔ بزرگان دین نے اس کے لیے مختلف وظائف بھی بیان کیے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس حدیث کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں یہ جو بات کہی گئی کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کی نظر کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلے کو بھی بدل سکتی ہے اگر تقدیر میں تبدیلی ہونے والی ہوتی۔ اس کا مقصد تقدیر کے جلد اثر کرنے کو بتانا مقصود ہے، اس کی حقیقت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، یہ مطلب نہیں کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کو بدل دینے والی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی
لکھانا عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بعد نبی ہونے والے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نبی ہیں، ایسا نہیں ہے. اس سے مقصد صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے. اسی طرح سے یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگنے کی حقیقت کو، اس کی تاثیر کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اس کے بعد حدیث کے اندر یہ جو کہا گیا کہ جب تم سے دھونے کے لیے کہا جائے تم دھو دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جس شخص کی نظر کسی پر لگ جاتی تھی اس کے ہاتھ، پاؤں اور ناف کے نیچے کے حصے کو دھو کر اس پانی کو اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگ جاتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے. اس کا سب سے معمولی فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے بیمار کا وہم دور ہو جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر، بیمار پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو. اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ہم ماشاءاللہ کہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یا ہم کو ہماری ہی کوئی چیز پسند آئے تب بھی ہمیں جو ہے یہی کلمہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت ہی تعجب کا اظہار کیا، تو جس کی وجہ سے وہ صحابی بیمار پڑ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ تم میں سے کوئی کسی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے اچھا لگتا ہے تو کیوں اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتا، کیوں اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ تو سخت غصے کا مظاہرہ فرمایا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اگر کوئی چیز پسند آئے یا ہماری ہی، چاہے وہ ہماری چیز ہو چاہے دوسرے کی چیز ہو، تو ہمیں اس پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی احادیث کے اندر نظر بد سے بچنے کی دعائیں وارد ہوئی ہیں اسے پڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.